میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پھول ناراض نہیں ہوں گے۔ دادی جان نے عبداللہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ بخار کی شدت میں خاصی کمی ہو گئی ہے۔ وہ ساری رات اپنے پوتے کی چارپائی کے قریب بیٹھی رہی تھیں۔ عبداللہ کی والدہ 2 سال پہلے ایسے ہی موسم میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی تھیں۔ عبداللہ اس وقت 8 سال کا تھا۔ ماں کی جدائی میں وہ خوب رویا۔ آخر صبر آ ہی گیا۔ سردیوں نے اپنی آمد کا اعلان کیا تو عبداللہ کو کشمیری سبز چائے کی یاد ستانے لگی۔ دادی جان خود بیمار تھیں۔ گھر کا کام کرنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ کارخانے جانے سے پہلے ابو جان گھر کا کچھ کام کر دیتے اور باقی کام دادی جان دن بھر میں کرتی۔ انہیں معلوم تھا کہ عبداللہ کو سبز چائے بہت پسند ہے۔ وہ ہر روز ایک مرتبہ اپنے پوتے کے لیے سبز چائے بناتی۔ عبداللہ مزیدار سبز چائے چسکیاں لے لے کر پیتا اور ہر گھونٹ پر واہ واہ کرتا جاتا۔ باورچی خانے میں الماری میں 4 کپ دکھائی دیتے تھے۔ ہر کپ پر ایک ایک تصویر تھی۔ 3 کپ تو ہر روز استعمال ہوتے تھے۔ بس 1 کپ الماری ہی میں رکھا رہتا۔ وہ کپ عبداللہ کی امی جان کا تھا۔ عبداللہ جب بھی باورچی خانے میں آتا اس کی نظر کپ پر پڑتی تو بے اختیار اسے امی جان کی یاد آ جاتی۔ کیا خوبصورت دن تھے جب موسم بہار میں پہاڑیوں پر رنگ برنگے پھول کھلتے تو عبداللہ امی جان کی انگلی پکڑے ان پھولوں کو دیکھنے ضرور جاتا۔ پھول تو اس بار بھی کھلے تھے مگر اس بار امی جان نہیں تھیں۔ اب کی بار اس کی انگلی دادی جان نے پکڑی تھی۔ ایک رنگ برنگے پھول کو دیکھتے ہوئے اچانک اس نے سوال کیا، کیا ہم ایسے پھول گھر میں اگا سکتے ہیں؟ ہاں میرے بیٹے، ایسا کیا تو جا سکتا ہے، دادی جان نے محبت بھرے انداز میں جواب دیا۔ عبداللہ نے گھر میں پھول اگانے کے لیے اپنے دوست دانیال کے ابو کی مدد لی۔ دانیال کے ابو کی پودوں کی نرسری تھی۔ زمین کی تیاری سے لے کر پھولوں کے ننھے منھے پودے اگانے تک ایک تجربہ کار مالی نے عبداللہ کی رہنمائی کی۔ پودوں کی حفاظت عبداللہ کے ساتھ ساتھ دادی جان نے بھی کی۔ اب تو ہر روز عبداللہ پودوں کو پانی دیتا، ہر پودے کو غور سے دیکھتا۔ ننھے ننھے پتوں پر اوس کے قطرے جب سورج کی روشنی سے چمکتے تو بہت بھلے دکھائی دیتے۔ عبداللہ کی جب بھی آنکھ کھلتی وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر پودوں پر نگاہ ڈالتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پودے بڑھتے چلے گئے۔ اس دن تو عبداللہ کے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے جب 2-3 پودوں پر کونپلیں پھوٹ پڑی تھیں۔ دادی جان نے اسے بتایا کہ اب ان کونپلوں سے پھول نکلیں گے، پیارے پیارے خوبصورت پھول۔ عبداللہ کو اس روز کا شدت سے انتظار تھا جب پھولوں کو ان کے آنگن میں کھلنا تھا۔ اگلے دن عبداللہ نے اسکول جاتے ہوئے اور پھر واپس آتے ہی کونپلوں کو غور سے دیکھا۔ وہ چھٹی کا دن تھا۔ عبداللہ نے بستر سے نکل کر کھڑکی کے پٹ کھولتے تو ایک پودے پر کھلے ہوئے پھول پر اس کی نظر پڑی تو وہ خوشی سے بھاگتا ہوا کمرے سے باہر آ کر چلانے لگا، دادی جان، ابو جان، دادی جان، ابو جان۔ دادی جان تو تھوڑی دیر کے بعد باہر آئیں۔ پہلے ابو جان اس کے سامنے سوالیہ نشان بنے کھڑے تھے۔ ابو جان، وہ دیکھیے کتنا خوبصورت پھول کھلا ہے، آپ خود دیکھ لیجئے۔ ابو جان اور دادی جان نے عبداللہ کو ایک عرصے کے بعد اتنا خوش دیکھا تھا۔ امی جان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ مرجھا سا گیا تھا۔ دادی جان نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میرے آنگن کا پھول اسی طرح کھلا رہے۔ عبداللہ کے گھر میں بنے چھوٹے سے باغیچے میں پھول کھلتے ہی چلے گئے۔ وہ ان رنگ برنگے پھولوں کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتاتے ہوئے بہت فخر محسوس کرتا۔ اپنے ماموزاد بھائی شارق کو ان پھولوں کی تصویریں واٹس ایپ کیں تو اس نے لکھا کہ وہ جلد آ کر ان پھولوں کو دیکھے گا۔ آنگن کے ساتھ ساتھ پہاڑیوں کے پھولوں نے بھی اپنی بہار دکھانا شروع کر دی تھی۔
بہار کے موسم میں وادی کشمیر پھولوں کی خوشبو سے مہک اٹھتی ہے۔ عبداللہ نے اس موسم بہار میں شارق کے ساتھ پہاڑیوں پر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ شارق نے اتوار کو اس کے پاس آنے کے لیے کہا۔ سب تیاریاں مکمل تھیں۔ عبداللہ نے ایک بیگ میں کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ لی تھیں۔ شارق کے آنے سے ایک دن پہلے پورے علاقے میں کرفیو لگا دیا گیا۔ دادی جان نے اسے بتایا کہ ان حالات میں کوئی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ابو جان بھی کارخانے نہ جا سکے، اسکول بھی بند تھا۔ کچھ دن تو موبائل فون کی سہولت حاصل تھی، پھر وہ سہولت بھی ختم ہو گئی۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے۔ عبداللہ اپنے آنگن میں کھلے پھول دیکھ کر تو خوش تھا ہی، اس کی خواہش تھی کہ وہ پھولوں کو دیکھنے کے لیے پہاڑیوں پر بھی جائے۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پھول اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب بھی کرفیو میں ذرا نرمی ہوتی تو وہ دادی جان کی انگلی پکڑ کر ضد کرتا، چلیں پہاڑیوں پر پھول دیکھنے کے لیے۔ دادی جان اس سے کہتی، پہاڑ دور ہیں، کرفیو پھر لگ جائے گا، واپسی نہیں ہو سکے گی، ہم واپس نہیں آئیں گے، پھولوں کے پاس ہی رہیں گے، چلیے دادی جان۔ عبداللہ کی معصومیت پر دادی جان کو پیار آ جاتا۔ وہ آخر اپنے پیارے پوتے کو کس طرح سمجھاتی۔ عبداللہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ ضد کرتے کرتے وہ رو دیا۔ دادی جان اور ابو جان اس کے سرخ و سفید رخساروں پر پھیلتے آنسو دیکھ کر تڑپ کر رہ گئے تھے۔ دادی جان نے اسے گود میں بٹھا لیا تھا۔ عبداللہ کا جسم گرم تھا۔ شام تک بخار کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے گھر میں موجود جو دوا تھی وہ عبداللہ کو پلا دی گئی۔ جب بخار کی شدت زیادہ ہوئی تو دادی جان نے ٹھنڈی پانی میں تولیہ ڈبو کر اس کی پیشانی پر رکھ دیا۔ یہ عمل وہ رات بھر دہراتی رہیں۔ صبح تک بخار خاصا کم ہو گیا تھا۔ سورج نے کھڑکی سے جھانک کر اپنی آمد کی خبر دی تو عبداللہ نے آنکھیں کھول دیں۔ کھڑکی کا پٹ کھلتے ہی اپنے آنگن میں کھلے پھولوں پر اس کی نظر پڑی تو اس کی آنکھوں کے سامنے پہاڑیوں پر کھلے پھول لہلہانے لگے۔ دادی جان، وہ پہاڑیوں کے خوبصورت پھول۔ ابھی باہر کرفیو ہے، ہم وہاں نہیں جا سکیں گے۔ دادی جان نے اس کی بات درمیان سے اچک لی تھی۔ کرفیو کب ختم ہوگا؟ عبداللہ نے پوچھا۔ معلوم نہیں یہ کرفیو کب ختم ہوگا۔ پھول مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ وہ میرا انتظار تو کر رہے ہوں گے۔ عبداللہ کی معصوم باتوں پر صدقے والی جاتے ہوئے دادی جان بولی، پھول تم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ تم ان کے پاس کیوں نہیں آئے۔ ناشتہ کر کے دوا کھا لو۔ وہ دن ضرور آئے گا جب ہم پھولوں کی وادی میں جائیں گے۔ دادی جان، وہ دن کب آئے گا؟ عبداللہ نے اپنے آنگن میں بہار دکھاتے پھولوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ دن بہت جلد آئے گا، دادی جان نے جواب دیا۔ عبداللہ کو اس دن کا انتظار ہے جب وہ وادی میں پھولوں سے ملنے جائے گا۔ وہ دن خدا جانے کب آئے گا۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔